تو پتہ چلا اللہ کے نبی کی خدمت میں درود و سلام وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس عقل ہے، علم ہے، احساس ہے اور حیات ہے۔ مردے سلام نہیں کرتے۔ جو مردے ہوتے ہیں وہ حضور کی خدمت میں سلام نہیں کرتے۔ تو اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہے، درود و سلام پڑھا کریے۔ ٹائم پاس ہوتا کرتے مسلمانوں کے پاس، افسوس کی بات ہے۔ کوئی چیز بہت زیادہ ہے تو اسے پاس کر دیا جاتا ہے۔ اتنا وقت کہاں سے آیا کہ ٹائم پاس کر دے رہے ہیں؟ کہاں سے آیا اتنا وقت؟ اتنی فرصت ملی مسلمانوں کو، تعجب کی بات ہے۔ علم حاصل کرنے سے، ذکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ٹائم کہاں سے ملا؟ مان لیجئے کہ ایک 100 سال پہلے، 100 سال پہلے اگر یہ کہا جاتا کہ یہ ممکن ہے بھائی کہ ایک آدمی کے جیب میں اچانک آواز آتی، آواز آتے ہی وہ آدمی کچھ نکالتا اور اس پہ بات کرتا، سامنے کوئی آدمی رہتا نہیں، اس سے بات نہیں کر رہا مگر کس کی بات کر رہا ہے، اور وہاں سے وہ جواب بھی دیتا، یہ ہو ٹھیک ہے بھی بولتا، اور اس پہ تو لاکھوں روپے کے کاروبار بھی ہو رہے ہیں۔ ہاں ڈن، ہم دے دیے، ابھی آپ کو بھیج دے رہا ہوں، آپ مال بھیجوا دو۔ بڑے بڑے کاروبار ہو رہے ہیں، سامنے کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا اگر کہا جاتا ہے 100 سال پہلے تو سارے لوگ بولتے کیا عجیب بیوقوفانہ بات کر رہے ہوئے، ایسا کیسا ہوتا؟ بولے کاروبار کرنے کے لیے آدمی کا سامنے ہونا ضروری ہے، اور بات کوئی نہیں ہے تو کس سے کر سکتے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے اور بات کرنا ہے تو وہ تو پاگل ہوں گا، اس کو تو ایرا گڈا لے جانے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر 100 سال پہلے ہوتے تو لوگ ایسے ہی بولتے تھے یا نہیں بولتے تھے ہم سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح۔ لیکن اگر اب کوئی کہے کہ بھائی فون کے ذریعے ہم اپنی بات دور تک نہیں پہنچا سکتے، لوگ بولیں گے اس کو ایرا گڈا لے جانے کی ضرورت ہے۔ کتنا فرق ہے آپ غور کیجئے۔ تو انسان کی بنائے ہوئے بے جان چیز میں بولنے کی صلاحیت ہے۔ ایک فون بولتا ہے کہ تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اچھا یہ بولنے کی بات بولنے پہ نہیں رہی، اب تو فون بھی بول رہا ہے۔ آپ ہے نا سیٹنگز فون میں، عبد الرحیم آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، فون بول رہا ہے۔ بے جان چیز کیسے بول رہی ہے؟ وائر ہے، کنیکشن ہے، کچھ نہیں ہے، ایک آلہ ہے مگر بول رہا ہے۔ ایک تو گھنٹی سے بولتا ہے، دوسرا آواز سے بھی بول رہا ہے۔ تو انسان کا بنایا ہوا ایک فون بول سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پتھر نہیں بولے گا؟ ایک حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ممبر پر کھڑے ہو کر میدان میں لڑنے والے صحابی سے فرمایا تھا، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے آؤ، پہاڑ کی طرف آؤ۔ تو یہاں مدینے پاک سے جو آپ نے پکارا تھا میدان جنگ میں حضرت ساریہ سن لیے تھے، یہ ہم مانتے ہیں۔ کیسا ہو سکتا؟ تو یہ فون بتا رہا ہے ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہہ کر حضرت فرماتے تھے، حضرت صدر الشیخ رحمۃ اللہ علیہ، کہ ٹیکنالوجی جتنی ترقی کرتی جائے گی عقیدے کی باتوں کو سمجھانا اتنا آسان ہوتا جائے گا۔ تو پتھر سلام کر سکتا ہے، درخت سلام کر سکتا ہے، کوئی نہیں مانتا نادان ہے، بے وقوف ہے، اسکرو ڈھیلا ہے، اس کا فٹ کرنے کی ضرورت ہے، دماغ کا اسکرو۔ زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے۔ آدمی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اچھا ہے یا برا ہے، چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، جیسا زمانہ چل رہا چلو ویسے چلتے رہو، گرو پڑو گھٹنے توڑ لو دانتاں توڑ لو کچھ بھی کر لو، مگر لوگ جیسا کر رہے ہیں ویسے ہی کرنا۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ دنیا کا نہیں، آخرت کا فائدہ دیکھیے، جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے آخرت کا کیا فائدہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گار مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی تمنا انبیاء کرام بھی کیا کرتے تھے۔ بلا طلب خالق کائنات نے ہمیں یہ بڑا اعزاز عطا فرمایا۔ حاضرین، تقریباً پچھلے 4 جمعہ سے نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس عنوان پر آپ حضرات سیرت کے مختلف پہلو سماعت کر رہے تھے۔ پچھلے جمعہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے متعلق چند باتیں آپ حضرات نے سماعت کی تھی، جس میں کعبے کی تعمیر کے متعلق اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے وصال کے بارے میں اور آپ کے بچپن کے کچھ اہم احوال و واقعات سماعت کیے گئے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی 2 عنوان پر، سیرت پاک کے عنوان سے متعلق 2 پہلوؤں پر ہم کچھ روایات اور احادیث آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ پہلی گفتگو یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کی ہر شے، ہر مخلوق، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان، عاقل ہو یا غیر عاقل، سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی ساری مخلوقات جانتی تھی کہ حضور اللہ کے نبی ہیں۔ انسانوں نے بعد میں جانا، لیکن زمین اور اس کے ذرات، درخت اور ان کے پتے، سمندر اور اس کا پانی، اور دیگر مخلوقات، حیوانات، جمادات، نباتات، سب پہلے ہی سے جانتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین، اس بارے میں چند روایتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ بڑی مشہور سیرت پاک کی کتاب ہے السیرۃ النبویہ، علامہ زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف کے بڑے مفتی گزرے ہیں۔ قریب 200 سال پہلے حضرت کا زمانہ رہا ہے، تو حضرت علامہ زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السیرۃ النبویہ کے حوالے سے چند باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم فرمانے سے پہلے ہی میں جب راستوں سے گزرتا تھا تو جو پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ آج بھی میں ان پتھروں کو جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں۔ حدیث پاک کے اس ایک جملے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اہم باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی بات یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پتھر سلام پیش کرتے تھے۔ سرکار نے یہ فرمایا کہ پتھر مجھے سلام کرتے تھے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان پتھروں کو میں آج بھی پہچانتا ہوں، یعنی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر شریف سے پہلے تک اعلان نبوت کرنے سے پہلے جو پتھر حضور کو نبی جان کر رسول مان کر سلام کرتے تھے، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے تک بھی پہچانتے ہیں کہ یہ پتھر ہیں جو مجھے سلام کرتے تھے۔ یہاں سے حاضرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ پتھر سلام کرتے تھے، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ میں ان کو پہچانتا ہوں۔ اور پھر یہاں اہم تیسری بات یہ ہے کہ پتھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے نبی کو نبی نہ مانے وہ پتھر سے بھی گیا گزرا ہے۔ پتھر کو اعتقاد ہے، محبت ہے، علم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو حضور کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، وہ پتھر سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ پتھر تو بولتا نہیں ہے، پتھر تو سمجھتا نہیں ہے، مگر سمجھ نہ رکھنے والے، نہ بولنے والے پتھر جب حضور کو پہچانتے ہیں تو چلنے پھرنے والا انسان، بات کرنے والا انسان، عقل و سمجھ رکھنے والا انسان کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تو یہ تین اہم باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک روایت میں بیان فرمائی۔ حاضرین کرام، یہاں اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ سلام پیش کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ سلام پیش کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پتھر بھی ہے تو پہچانتے ہیں۔ انسان تو انسان ہے، فرشتہ تو فرشتہ ہے، انسان کو انسان اچھی طرح پہچانتا ہے کیونکہ اس کی صورت شکل علیحدہ ہوتی ہے، مزاج طبیعت میں فرق ہوتا ہے، بول چال میں بھی فرق ہوتا ہے، عمر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان کو انسان اچھی طرح پہچان لیتا ہے، لیکن انسان پتھروں کو نہیں پہچان سکتا۔ وہ لوگ بھی پتھروں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے جو پتھروں سے تعمیر کرتے ہیں یا پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان کو بھی پتھر کی شناخت نہیں ہوتی کہ کون سا پتھر کیسا ہے، کس میں کیا فرق ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی وہ رسول ہے، انسان کو تو جانتے پہچانتے ہیں، پتھروں کو بھی حضور جانتے اور پہچانتے ہیں۔ مطلب یہ کون سی جنس کا پتھر ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، یہ پتھر اطاعت گزار ہے یا نافرمان ہے، اس کی ساری کیفیتوں کے ساتھ سرکار اس کی معرفت رکھتے ہیں۔ تو اس ایک حدیث پاک میں نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی شان ظاہر ہوتی۔ حاضرین کرام، تو اگر پتھر سلام پیش کرے تو وہ اللہ کے نبی کے دربار میں مقبول ہو جاتا ہے، پھر امتی اگر کثرت سے درود و سلام پیش کرے تو پھر پیارے آقا کے دربار میں وہ کیسے مقبول نہیں ہوگا؟ تو پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کے نبی کے دربار میں اپنا کوئی مقام و مرتبہ، شناخت اور معرفت باقی اور قائم رکھنا ہے تو کثرت سے درود و سلام پیش کرنا ہے۔ درود و سلام کی کثرت کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ حاضرین کرام، اس کے متعلق ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں تحریر فرماتے ہیں، ایک بزرگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ حضور میں آپ کا امتی فلاں ہوں، اپنا نام پیش کرتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، تکلیف ہوئی اس بات کی کہ میں اتنا کیا گیا گزرا ہوں کہ اللہ کے نبی مجھے نہیں پہچانتے۔ عرض کرنے لگے کہ حضور میں نے تو سنا ہے کہ آپ اپنی امتیوں کو پہچانتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں پر ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے، حضور فرماتے ہیں میں وہاں پر بھی اپنی امت کو پہچان لوں گا۔
इंसानों की बड़ी भीड़ है, तो शौहर बीवी को नहीं पहचान सकता, बाप अपने बच्चों को नहीं पहचान सकता, मुश्किल होती है तलाश करने में। लेकिन मैदान महशर में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पहचान लेते हैं। वो साहिब अर्ज करते हैं कि हुजूर मैंने तो सुना है कि आप अपनी उम्मत को पहचानते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो लोग मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ते हैं मैं उन्हें ज्यादा पहचानता हूँ। जो मुझ पर ज्यादा दुरूद पढ़ते हैं मैं उन्हें ज्यादा पहचानता हूँ। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरी आंख खुल गई, उसके बाद से मैं दुरूद बहुत ज्यादा पढ़ने लगा। एक ही दिन गुजरा था कि अगले दिन फिर ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए और मैं अर्ज करने लगा कि हुजूर मैं आपका उम्मती फला हूँ। तो सरकार ने फरमाया, हाँ मैंने आपको पहचान लिया। तो अर्ज करते हैं, हुजूर अब क्यों पहचाने? तो फरमाते हैं, आपने जो दुरूद पढ़ा कल से, तो कल से आप जो दुरूद पढ़ रहे थे उसकी वजह से मैंने आपको पहचाना। तो पता चला कि जो जितना ज्यादा दुरूद पढ़ता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उतने ज्यादा करीब रहता है। और ये बाज़ाब्ता हदीस शरीफ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना अक़रबकुम इलैया अक्सरुकुम अलैया सलातन, कई लोगों तुम में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो है जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता है। हाज़िरीन किराम, दुरूद और सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए, पत्थर भी हो तो हुजूर उस पत्थर को पहचानते हैं। अब यहाँ ये नहीं समझना चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को नहीं पहचानते। क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पहचानते हैं, जानते हैं सबके मुतालिक, लेकिन पहचानना और है और तवज्जो और है। तो यहाँ जो हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं नहीं पहचाना, मतलब मेरी तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं है, वरना हर एक को हुजूर पहचानते हैं। अब यूँ समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर, मैं मिसाल देने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, आप अगर मस्जिद से निकल कर अपने घर जाएं और मस्जिद से घर जाने का तसव्वुर करें, तो रास्ते में कितने मकान हैं, कौन सी सड़क है, कौन सा रास्ता है, किधर मुड़ना है, दाएं जानिब क्या है, बाएं जानिब क्या है, ये सब सोचते रहेंगे तो याद आते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जबकि आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं या तिलावत कुरान कर रहे हैं या तकरीर सुन रहे हैं, बयान सुन रहे हैं, उस वक्त वो घर के रास्ते का पूरा नक्शा तो अपने जहन में नहीं रहता। हम वो नक्शे को भी पहचानते हैं, रास्ते को भी जानते हैं, दाएं जानिब बाएं जानिब क्या है ये भी जानते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे सामने नहीं है, जहन के किसी गोशे में सामने नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। तो अब इस मिसाल को सामने रखते हुए समझ लीजिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मती को जानते हैं, हर उम्मती के दिल में क्या ख्याल आ रहा है वो भी जानते हैं, लेकिन तवज्जो कभी किसी पर होती है। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो सारे उम्मतियों पर बैक वक्त तवज्जो फरमा सकते हैं, बैक वक्त सारी उम्मतियों पर तवज्जो फरमा सकते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो फरमा रहे हैं उनको कि मैंने आपको नहीं पहचाना, इससे मुराद आपकी तरफ मेरी तवज्जो नहीं है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो पाने के लिए दुरूद व सलाम की कसरत की जाए। तो हाज़िरीन किराम, हम चल रहे थे, दरअसल बात गुफ्तगू चल रही थी सीरतुन नबी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का वो उन्वान जिसमें ये बयान किया जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत से पहले, इजहार नबूवत से पहले भी दरख्त और पत्थर भी जानते थे, सलाम करते थे। इस उन्वान के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बहरहाल एक रिवायत आपको सुनाई गई, हज़रत समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते सुना, इन्नी लआरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैहि क़ब्ल अन उबअसा व इन्नी लआरिफुहु अलआन। यानी हुजूर ने फरमाया कि मक्का में जो पत्थर था, जो ऐलान नबूवत से पहले क़ब्ल बिअसत मेरी खिदमत में सलाम करता था, हुजूर फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर को जब भी पहचानता था, और फरमा रहे हैं आज भी मैं उसे पहचानता हूं। हाज़िरीन किराम, वो पत्थर कौन सा था जिसके बारे में सलाम का जिक्र आया?
تو بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے جس راستے سے تشریف لے جاتے وہاں کے پتھر آپ کو سلام کرتے. ایک بات. دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ حجر اسود تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کیا کرتا تھا. تو حجر اسود جس کی طرف ہر آدمی کی توجہ رہتی ہے کہ میں اسے چوموں یا استلام کروں، دور سے اشارہ کر کے چوموں تو میرے گناہ بخش جائیں، مٹا دیے جائیں. لیکن وہ حجر اسود سارا جہاں جس کی طرف متوجہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور برکت لے کر حجر اسود ساری دنیا کو تقسیم کرتا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کرتا تھا. اور یہ حجر اسود بھی جانتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے ہیں. حاضرین کرام، اب غور کریں، پتھروں کو بھی علم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، آپ کتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اب افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو نہیں معلوم ہے تو تعجب کی بات. آج ہمارے مسلم معاشرے کا یہی حال ہو چکا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی زبان پر گانے رہتے ہیں اور پوئمس رہتے ہیں، دنیا کی باتیں رہتے ہیں، کھیل کود کی باتیں رہتے ہیں اور لوگوں کے ڈائلاگس رہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے، کس گھر میں کتنے بچوں کو یاد ہے؟ چلیے بچوں کو رہنے دیجئے، ہر بات بچے سے کیا مطلب، بڑوں کو کتنا یاد ہے؟ کتنے نام اللہ تعالیٰ کے یاد ہیں؟ 2 10 25 99 نام تو ایک حدیث پاک میں، لاکھوں کروڑوں نام ہے اللہ تعالیٰ کے، 99 نام تو ایک حدیث شریف میں. اس میں سے ہم کو کتنے یاد ہیں؟ فون نمبر ہم کو یاد ہیں لوگوں کے، کس کس کو کرنا ہے، کس کے نمبر، ایک فون ٹیلی فون کے جو ہے 10 نمبر، 10 لوگوں کے نمبر تو 100 تو نمبر یاد ہو گئے. لیکن ایک کم، 100 سے ایک کم اللہ کے نام بھی یاد نہیں، اللہ تعالیٰ کے نام یاد نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام یاد نہیں ہے. پھر غور کیجئے کہ ہم کس طرح سے مسلمانوں کی زندگی گزار رہے ہیں، کس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. حاضرین کرام، بہرحال یہ ایک روایت ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں اس کے بارے میں. اور یہ بھی بیان کیا گیا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں. اب جو روایت آپ نے سنی تھی وہ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، یعنی مکے میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد اور اس سے پہلے بھی کم عمری کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور تشریف لے جاتے، عبادت وغیرہ فرماتے، ذکر فرماتے، نماز کا بھی ذکر ملتا ہے، نماز بھی ادا کرتے. اگرچہ کہ اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، وہ فرض نماز مراد نہیں ہے، صبح اور شام 2 وقت کی نماز مراد ہے. وہ 2 وقت کی نماز اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا اللہ کی تعریف کرو صبح اور شام. تو صبح اور شام 2 وقت نماز فرض ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے تھے. اس نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے الگ الگ اوقات میں، اور حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نماز کو دیکھتی تھی اور آپ بھی ادا کرتی تھی. بہرحال حاضرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. فخرجنا فی بعض نواحیہا، مکے کے بعض گلیوں میں ہم نکلے. اور فرماتے ہیں فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جس درخت اور پہاڑ کے پاس سے ہوتا، ظاہر ہے کہ پہاڑ بھی زیادہ تھے، درخت بھی زیادہ تھے، جس درخت اور پہاڑ کے پاس سے حضور کا گزر ہوتا تو وہ درخت بھی اور وہ پہاڑ بھی یہ کہتے
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो। तो दरख्त और पहाड़ भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश किया करते थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दरख्तों को भी जानते थे, उन पहाड़ों को भी जानते थे। अगर हम चाहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हम पर भी रहे हम वक्त, तो फिर जितनी तवज्जो के तलबगार है उतनी कसरत से दुरूद पढ़े, सलाम पेश करे, इससे उम्मती नबी के करीब होता है। और इमाम सुबकी रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पेश किया है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, उसमें भी यही जिक्र किया जा रहा है। आपने कहा वमा जुस्त बिल अहजारी इल्ला वसल्लमत अलैका, वमा जुस्त बिल अहजारी इल्ला वसल्लमत अलैका बिनुत्क़ि शाहिदिन क़ब्ल बिअसती, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर बोलने वाले पत्थर और दरख्त भी जहाँ जहाँ से आप गुजरते वो आपकी खिदमत में सलाम करते, और ये वाक़या आपके क़ब्ल बेसत पेश आया है। तो बड़े बड़े अकाबिर और बुज़ुर्गों ने भी इस वाक़ये का जिक्र फरमाया है। हाज़िरीन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पाक के पहलुओं में आज इंशाअल्लाह ताला हम दो बातें अर्ज़ करने की बात किए थे। उसमें से एक, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्त, पहाड़ और दुनिया की हर शय पहले ही से जानती है कि आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लामा ज़ैनी दहलान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम सुबकी रहमतुल्लाह अलैह ने जो शेर फरमाया कि पहाड़ पत्थर हुजूर आपको सलाम करते हैं, इसमें दरअसल ये बताया जा रहा है कि पत्थर के पास भी इल्म है, एहसास है, हयात है। पत्थर में भी इल्म है, एहसास है और हयात है, तभी तो वो बात भी कर रहा है, पहचानता भी है, सलाम भी करता है। अगर हयात ना होती तो आवाज़ ना आती, इल्म ना होता तो सलाम ना करता। तो इल्म है, एहसास है, इसीलिए जानता भी है कि हुजूर नबी हैं, इसलिए सलाम भी कर रहा है। तो क्या कर रहा है? क्या कभी आम इंसान को पत्थर ने सलाम किया है? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर कोई कहे कि हाँ मेरे को पत्थर सलाम करा, तो लोग बोलेंगे इनको दवाखाने की ज़रूरत है, बड़े मियाँ सरक गए, दिमाग ठिकाने पे नहीं है, हौली हौली बातें कर रहे हैं। ये आम इंसानों के लिए है। लेकिन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाई किराम से फरमा रहे हैं कि मुझे पत्थर सलाम करते थे। सहाबाई किराम सर झुकाते हैं, सर झुकाते हैं, अर्ज करते हैं कि हुजूर क्या ताज्जुब की बात, पत्थर सलाम करते हैं, क्या ताज्जुब की बात है? आपने तो अल्लाह को देखा है, आपने तो आसमान का सफ़र किया है, आपने तो जन्नत का मुशाहदा किया है, दुनिया के पत्थर सलाम करते हैं, तो क्या ताज्जुब की बात? सहाबाई किराम को ताज्जुब इसलिए भी नहीं था कि हाजिरीन, हज़रत बानी जामे निज़ामिया शेखुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने मोजिज़ा तलब किया कि हुजूर अगर आप नबी हैं तो ये पत्थर है, ये कंकरियाँ हैं, आप इसको अपनी गवाही दिलवाइए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंकरियाँ अपने हाथ में दस्ते मुबारक में थामी और उनको बंद रखा। वहाँ पर सहाबाई किराम थे। सरकार की मुट्ठी में से तस्बीह पढ़ने की आवाज़ आई, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो सरकार के दस्ते मुबारक में कंकरियाँ तस्बीह पढ़ते थे। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को अता फरमाया, आपके हाथ में भी कंकरियाँ तस्बीह पढ़ने लगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाए, आपके हाथ में भी कंकरियाँ तस्बीह पढ़ने लगी। फिर बाद में कोई और दूसरों को दिए तो उनके हाथ में कंकरियाँ तस्बीह नहीं पड़ी। तो हाज़िरीन, कंकरियों को पढ़ते हुए, जिक्र करते हुए सहाबाई किराम ने सुना था, देखा था। ऐलान नबूवत से पहले हुजूर जिक्र फरमा रहे हैं कि मुझे पत्थर सलाम करते थे, दरख्त सलाम करते थे। तो सहाबाई किराम दिलो जान से मान गए कि हुजूर वो तो हम आप देख रहे हैं,
جب سلام کیے تھے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سلام پیش کرنا دنیا کے ذرات کا شیوا رہا ہے، تو یہ ماننا ایمان والوں کا طریقہ ہے اور اس کا انکار کرنا کفار کا طریقہ ہے۔ کفار کا طریقہ ہے اس کا انکار کرنا۔ تو مومن جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی یہ باتیں سنتا ہے تو مان لیتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اس دور میں خاص طور پر مسلم معاشرے میں اور اس میں بھی ایسے نوجوان طبقے کے لوگ اور کم عمر بچے، ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بتانے کی بے حد ضرورت، اس لیے کہ حاضرین، ہم جس دنیا میں جس ماحول میں رہتے ہیں، گھر میں رہنے والے بچے بھی اپنے ماں باپ کی برائیاں اور عیب دیکھتے ہیں، بیان نہیں کرتے اور باتیں، لیکن معلوم ہے سب کو کہ انسان کیا ہوتا ہے، اس سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کہاں خطا کر جاتا ہے۔ اب آج کل کے بچوں کو تو دیکھیے آپ، 9th 10th میں پڑھنے والے بچے بھی بولتے ماں باپ کو، آپ کو نہیں معلوم اسکول میں کیسا رہنا ہم رہتے۔ شکایتیں کرتے ہیں لوگ، وہ بات میں عرض کر رہا ہوں، بچے ایسا بول رہے ہیں مول صاحب، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، آپ شروع سے بولنے لگا اس لیے بول رہے ہیں، آپ بچپن سے ان کو بولنے نہیں دیتے تو نہیں بولتے تھے، آزادی دے دیے تو کیا کریں گے بچے، بولیں گے، نہیں آپ کو نہیں معلوم، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ آج کل کے بچے ماں باپ کے عیب یا ان کی برائیاں دیکھ کر ان کو بھی اپنے جیسا سمجھنے لگے۔ پھر جس نبی کو بچے انہیں دیکھا نہیں ہے کیسے پہچانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ تو ان کے بچوں کے دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اگر بٹھانی ہے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بتانی ضروری ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی باتیں، معجزات وغیرہ، یہ ساری باتیں قصے کہانیاں نہیں ہیں جیسے دوسرے لوگوں کے پاس قصے کہانیاں ہیں، عجیب عجیب کہانیاں۔ ہمارے پاس قصے کہانیاں نہیں ہیں، حقیقتیں ہیں، حقیقتیں، اور ایسے احوال و واقعات کہ سلیم الطبع آدمی جس کی فطرت سلامتی والی ہے وہ ضرور مان لیتا ہے۔ ہاں دماغ میں کھیت ہے، عقل میں کمزوری ہے تو جلدی نہیں سمجھ میں آتا، سمجھا دیے تو سمجھ جاتے وہ لوگ بھی۔ تو بہرحال حاضرین کرام، اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بتانے، عام کرنے کی بے حد ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ، اس لیے کہ وقت جوں جوں گزرتا جا رہا ہے لوگوں کی عقلیں کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے کو سب سے بڑا عقل مند سمجھنے لگا ہے، یہ ایک بڑی بیماری ہے۔ سب سے بڑا عقل مند خود کو سمجھتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں میں جو سمجھا، میرے کو جو بات عقل میں آئی وہی صحیح ہے، بھائی نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ یہ خود ایک بے وقوفی کی علامت ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کے لیے، ماننے کے لیے، جاننے کے لیے، عمل کرنے کے لیے قانون ہوتا ہے۔ جو بات ہماری عقل میں آ رہی ہے اس کو قانون پہ پیش کریں۔ قانون کئی قسم کے ہیں، ایک تو دین کا قانون ہے، وہ ہمارے لیے سب سے فوقیت رکھتا ہے، ملک کا قانون ہے، اور تہذیب، ثقافت، اس کا بھی ایک قانون ہے۔ تو یہ قانون پر پیش کیا جائے، ہماری بات قانون کے برابر ہے تو قابل قبول ہے، قانون کے خلاف ہے نامقبول ہے، بس اتنی ہی بات ہے اور کچھ نہیں، کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حاضرین کہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر میں یہ احساس دلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتھر کو بھی علم ہے، احساس ہے اور اس کے اندر حیات ہے، اسی لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے، سلام عرض کرتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی کی خدمت میں درود و سلام وہی لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس عقل ہے، علم ہے، احساس ہے اور حیات ہے۔ مردے سلام نہیں کرتے، جو مردے ہوتے ہیں وہ حضور کی خدمت میں سلام نہیں کرتے۔ تو اپنی زندگی کا ثبوت دینا ہے
درود و سلام پڑھا کریے. احساس ہوگا, دنیا والوں کو بھی معلوم ہوگا, خود کو بھی پتا چلے گا کہ بھائی ہم زندہ ہیں. تو ہماری زندگی کا ثبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام سے ملتا ہے. یہ پتھر ہمیں احساس دلا رہے ہیں. بہرحال حاضرین کرام, اب یہاں ہوتا کیا ہے اس کے متعلق اور تفصیلات ہیں کہ اب بات آئی ہے تو چونکہ یہ بڑی عجیب سی عقل کے پیچھے چلنے کا زمانہ ہے. نہیں سمجھ میں آتا بھائی, عقل نہیں مانتی بھائی, ارے کیسا مانے, کیا کرے. یہ بیماری تو پہلے سے تھی, کمزور ایمان والوں کے درمیان پہلے سے تھی. اب ستم ظرفی کا عالم یہ ہے کہ یہ ٹی وی چینلوں پر جو دین اسلام کے مسائل کو لے کر بحث ہو رہی ہے, ڈیبیٹس ہو رہے ہیں, تو اس کے بار بار دیکھنے سننے کی وجہ سے وہ رہا سہا ایمان بھی ختم ہو گیا. دیکھیے, جو آدمی جتنا بیکار ہوتا ہے اس کو اتنی بیکار باتوں سے دلچسپی ہوتی. یہ بات یاد رکھیے, جو آدمی جتنا بیکار ہوتا ہے بیکار باتوں سے اتنی دلچسپی ہوتی ہے. اب ہمارے پاس لوگوں کو کچھ کام نہیں ہے, یا تو نوکری کرتے 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 ایسی عمر پہ آ گئے کہ اب ریٹائرڈ ہو گئے, کیا کرنا بھائی, ٹائم پاس نہیں ہو رہا, چلو ٹی وی چینلز دیکھ لو. ٹائم پاس ہوتا کہتے مسلمانوں کے پاس. افسوس کی بات ہے, کوئی چیز بہت زیادہ ہے تو اسے پاس کر دیا جاتا ہے. اتنا وقت کہاں سے آیا کہ ٹائم پاس کر دے رہے ہیں؟ کہاں سے آیا اتنا وقت, اتنی فرصت ملی مسلمانوں کو؟ تعجب کی بات ہے. علم حاصل کرنے سے, ذکر کرنے سے, اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے فرصت ہی نہیں ہے. ٹائم کہاں سے ملا؟ تو یہ چینلز دیکھتے دیکھتے لوگ, وہ جو ایمان تھوڑا بہت تھا, تھوڑا یقین تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. کیوں کہ 60 سال کی 50 سال کی عمر ہو گئی, کبھی دین اسلام کے کسی مسئلے کو اتنا ڈیپلی نہیں پڑھے, اتنا ڈیپلی مطالعہ نہیں کرے جتنا کہ یہ غیر مسلم چینل پہ بیٹھ کے پڑھ کے آئے, اور وہ دین اسلام کو غلط قرار دینے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے پڑھ کے آئے, اور ہم دین کو اپنے دل میں بسانے کے لیے آج تک نہیں پڑھے. اب ظاہر ہے کہ خالی گھڑے میں کچھ بھی ڈال دیے تو اندر چلے جاتا, گھڑا بھرا ہوا رہا تو جو ڈالے وہ باہر نکل جاتا. تو ہمارے دل خالی گھڑے ہیں, کسی مسئلے کے بارے میں, کوئی عقیدے کے بارے میں اسلام کے معلوم ہی نہیں ہے, تو جو سن لیتے ہیں وہ دل میں اتر جاتا ہے. یہ کیفیتیں بن رہی ہیں. اب ایسے دور میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنائے تو لوگ کیسے مانیں گے؟ ارے یہ بات کہاں ہے بھائی, عقل میں نہیں آتی, ایسا کیسا ہوتا, پتھر سلام کرتا کیا, ہم نے تو کبھی نہیں سنا. یہ سوال پیدا ہوتا سب سے پہلے, شاید کہ سننے والے لوگوں کے دل میں پیدا ہوا بھی ہو, کیسا ہوتا بھائی, کیسے پتھر سلام کرتا. تو حاضرین کرام, میں اس کے متعلق 2 باتیں عرض کروں گا. پہلے ایک آسان بات جو آپ کے جلدی سمجھ میں آئے, دوسری قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے کہ کیسے سمجھ میں آتی ہے. جیسا کہ ہم عرض کر رہے ہیں, ہم نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اہم عنوانات کو تسلسل کے ساتھ سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. یہ غالباً چوتھا جمعہ ہے جس میں ہم سیرت النبی کے عنوانات پہ گفتگو کر رہے ہیں. بہت سارے ہیں لیکن یہ چوتھا جمعہ ہے, اس میں مختصر طور پہ عرض کر رہے ہیں. حاضرین, تو پہلی بات یہ ہے کہ پتھر کیسے سلام کرتا, کیسے سمجھ میں آنا. تو یاد, قرآن مجید کی آیتیں سنیں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد. ویسے ہم مومن ہیں ماشاءاللہ, قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے. اگر کسی کو قرآن شریف کی آیت پہ بھی ایمان نہیں ہے تو وہ نکل جائے, اسلام کا دروازہ کھلا ہے, جا سکتا ہے, آنے کے لیے بھی کھلا ہے, جانے کے لیے بھی کھلا ہے, کوئی دروازہ بند نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں. ہاں, خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا, دل نہیں مانے تو بھی ماننا پڑے گا, منوانا پڑے گا اس کو.
اگر مسلمان باقی رکھنا ہے اپنے آپ کو تو حاضرین کرام، پہلی بات یہ دیکھیے، مان لیجئے کہ ایک 100 سال پہلے اگر یہ کہا جاتا کہ یہ ممکن ہے بھائی کہ ایک آدمی کے جیب میں اچانک آواز آتے ہی وہ آدمی کچھ نکالتا اور اس پہ بات کرتا، سامنے کوئی آدمی رہتا نہیں، اس سے بات نہیں کر رہا مگر کس کی بات کر رہا ہے، اور وہاں سے وہ جواب بھی دیتا، یہ ہو ٹھیک ہے بھی بولتا، اور اس پہ تو لاکھوں روپے کے کاروبار بھی ہو رہے ہیں۔ ہاں ڈن، ہم دے دیے، ابھی آپ کو بھیج دے رہا ہوں، آپ مال بھیجوا دو، بڑے بڑے کاروبار ہو رہے ہیں، سامنے کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا اگر کہا جاتا ہے 100 سال پہلے تو سارے لوگ بولتے کیا عجیب بیوقوفانہ بات کر رہے ہوئے، ایسا کیسا ہوتا؟ بولے کاروبار کرنے کے لیے آدمی کا سامنے ہونا ضروری ہے، اور بات کوئی نہیں ہے تو کس سے کر سکتے بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے اور بات کرنا ہے تو وہ تو پاگل ہوں گا، اس کو تو ایرا گڈا لے جانے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر 100 سال پہلے ہوتے تو لوگ ایسے ہی بولتے تھے یا نہیں بولتے تھے ہم سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح، لیکن اگر اب کوئی کہے کہ بھائی فون کے ذریعے ہم اپنی بات دور تک نہیں پہنچا سکتے، لوگ بولیں گے اس کو ایرا گڈا لے جانے کی ضرورت ہے۔ کتنا فرق ہے آپ غور کیجئے۔ تو انسان کی بنائے ہوئے بے جان چیز میں بولنے کی صلاحیت ہے۔ ایک فون بولتا ہے کہ تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اچھا یہ بولنے کی بات بولنے پہ نہیں رہی، اب تو فون بھی بول رہا ہے، آپ ہے نا سیٹنگز فون میں، عبد الرحیم آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، فون بول رہا ہے۔ بے جان چیز کیسے بول رہی ہے؟ وائر ہے، کنیکشن ہے، کچھ نہیں ہے، ایک آلہ ہے مگر بول رہا ہے۔ ایک تو گھنٹی سے بولتا ہے، دوسرا آواز سے بھی بول رہا ہے۔ تو انسان کا بنایا ہوا ایک فون بول سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا پتھر نہیں بولے گا؟ مطلب نعوذ باللہ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں پتھر سلام نہیں کر سکتا، درخت سلام نہیں کر سکتا، تو ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ آدمی کافر ہے۔ کیوں؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بندہ کوئی چیز بنا سکتا ہے جو بولے، مگر اللہ نہیں بنا سکتا جو بولنے والا پتھر ہو۔ یہی تو مطلب ہوا نا اس کا، اور کیا مطلب ہے بولیے؟ تو اس دور میں بھی دین اسلام کی جو صداقت والی باتیں ہیں ان کو سمجھانا بہت آسان ہے۔ میرے شیخ محترم حضرت علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رئیس المفسرین صدر الشیوخ علیہ رحمت و رضوان یہ فرمایا کرتے تھے، جب بالکل نیا فون آیا تھا، غالباً 2000 یا 99 کی بات ہے، 1999 یا 2000 کی بات ہے، بالکل نیا فون آیا ہوا تھا موبائل۔ تو اس وقت آپ فون خریدے تھے تو آپ لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ فون ہے نا، یہ روحانیت کو ثابت کرتا ہے۔ جیسے ایک مثال، ایک حدیث پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر میدان میں لڑنے والے صحابی سے فرمائے تھے، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے آؤ، پہاڑ کی طرف آؤ۔ تو یہاں مدینے پاک سے جو آپ نے پکارا تھا، میدان جنگ میں حضرت ساریہ سن لیے تھے، یہ ہم مانتے ہیں، کیسا ہو سکتا؟ تو یہ فون بتا رہا ہے ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہہ کر حضرت فرماتے تھے، حضرت صدر الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ، کہ ٹیکنالوجی جتنی ترقی کرتی جائے گی عقیدے کی باتوں کو سمجھانا اتنا آسان ہوتا جائے گا۔ تو پتھر سلام کر سکتا ہے، درخت سلام کر سکتا ہے، کوئی نہیں مانتا، نادان ہے، بے وقوف ہے، اسکرو ڈھیلا ہے، اس کا فٹ کرنے کی ضرورت ہے، دماغ کا اسکرو۔ نہ ماننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ یہ تو ہم نے ایک عام بات جو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے اس کو مثال دے کر ہم نے سمجھایا۔ چلیے اب ہم قرآن شریف اور حدیث پاک کی روشنی میں سنتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما فی العالم شیء الا یعرف انی رسول اللہ، الا یعلم انی رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز
ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. سرکار فرما رہے ہیں دنیا کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے انسانوں میں اور جنات میں جو سرکش نافرمان ہیں وہ نہیں مانتے. وہ بھی جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. تو انسانوں میں جو سرکش ہیں وہ نہیں مانتے، جنات میں جو سرکش ہیں وہ نہیں مانتے. باقی ساری کائنات جانتی ہے، مانتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو حاضرین کرام، پتھر بھی جانتے تھے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتے تھے. درخت بھی جانتے تھے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتے تھے. اور جیسا کہ ہم نے بالکل ابتدا میں عرض کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ پہچانتے ہیں جو حضور کی خدمت میں زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حضور ہمیں زیادہ پہچانے، ہم اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہو جائیں، تو درود و سلام زیادہ پڑھیں. جیسے دنیا میں کیا کرتے ہیں کہ کوئی بڑے سیاسی لیڈر کے قریب ہونے کے لیے واسطے ڈھونڈتے ہوئے ایک موقع لے کر ایک سیلفی لے لیتے ہیں. اب سارے لوگوں کو وہی بتاتے ہیں، دیکھو ان کے ساتھ ہماری سیلفی. کوئی بڑے مولانا مفتی صاحب آ گئے، ان سے مصافحہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سیلفی. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو دنیا دار ہیرو وغیرہ ان لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کو بہت بڑی شان و شوکت سمجھتے ہیں. پھر ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. کیا ملے گا کسی کے ساتھ سیلفی لینے سے؟ کیا وہ سیلفی بکتی؟ اس کے ذریعے پیسے کماتے، یعنی مادی طور پر. اب باقی ہے کہ ثواب ملے گا، جنت کا دروازہ کھلے گا، قبر کا عذاب کم ہوگا. کسی کے ساتھ سیلفی لینے سے کیا ملے گا؟ کمائی میں برکت ہوگی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، بچے اطاعت گزار ہوں گے. کیا ہوگا؟ کسی کے ساتھ سیلفی لینے سے کیا ملے گا؟ ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے. بلکہ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، آج کل تو ایک فیشن چل پڑا ہے اکثر شادیوں میں. خیر اب بعض لوگ کرتے ہیں، ہمیں ان سے شکایت نہیں ہے، مگر میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں. کہیں دعوت میں شرکت کے لیے، شادی میں، ولیمے میں گئے تو لوگ بلاتے ہیں، مول صاحب آئیے. کیوں؟ فوٹو لینا ہے. اب سارے لوگ ٹھہرتے ہیں، لائن سے ٹھہرتے ہیں، اس کے بعد فوٹو لیتے ہیں. کیوں لے رہے ہیں بھائی فوٹو؟ کیوں ایسا کیوں ٹھہرے؟ یہ ٹھہرنے کی وجہ بولیے. دیکھیے ہر کام کی ایک وجہ ہوتی. جیسے مثال کے طور پر آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے بھائی؟ تقریر سن رہے ہیں، نماز کا انتظار ہے، اسی لیے سب بنائے بیٹھے. وضو خانے میں کھڑے ہوئے ہیں، کیوں کھڑے ہوئے ہیں بھائی؟ ان کا وضو ہونے کے بعد میرے کو وضو کرنا ہے، اس لیے کھڑے ہوئے. ہر بیٹھنے اٹھنے میں کوئی مقصد ہوتا ہے نا. یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے؟ یہ جو اسٹیج پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے؟ وجہ بتائیے مجھے بس. کیا وجہ ہوتی؟ یہی بولتے ہیں نہیں فوٹو لینے کو ٹھہرے. کیوں فوٹو لے رہے ہیں؟ کیوں لے رہے ہیں فوٹو؟ یا فوٹو لینے سے ثواب ملتا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا؟ کیا فضیلت آئی ہے کہ فوٹو لیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے؟ کیا ہے؟ یعنی لغو عمل، بیکار کام جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ فیشن ہے. اب یہ دور ہو چکا ہے. اب بعض جگہ ہمارے کو ہم انجان بن کے چلے گئے تو عجیب مول صاحب ہے، فوٹو بھی نہیں لیتے یار. اب یہ ہو رہا ہے الٹا معاملہ ہے. اب تک مولانا صاحب بولتے تھے فوٹو لینا گناہ ہے، اب الٹا ہو گیا، پبلک بول رہی ہے ارے کیسے مول صاحب بھائی فوٹو بھی نہیں لیتے. زمین آسمان کا فرق ہو چکا ہے. آدمی سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اچھا ہے یا برا ہے. چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، جیسا زمانہ چل رہا چلو ویسے ہی چلتے رہو. گرو پڑو، گھٹنے توڑ لو، دانتاں توڑ لو، کچھ بھی کر لو، مگر لوگ جیسا کر رہے ہیں ویسے ہی کرنا. فائدہ کیا ہے اس کا؟ دنیا کا نہیں، آخرت کا فائدہ. دیکھیے جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے آخرت کا کیا فائدہ ہے. خیر میں بات سے دور ہوتا ہوا ادھر آ گیا. اصل بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حاضرین، اس دور میں دین اسلام کے بنیادی عقائد کو سمجھانا اور آسان ہو چکا ہے. تو پہلی ایک مثال ہم نے کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخت، پہاڑ اور دنیا کی چیزیں سلام کرتی تھی. کیسے ثابت ہوا؟ یہ فون کے ذریعے. اب ایک مثال ہم آپ دیے ہیں، ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے عقل مند سمجھدار ہیں، 10 مثالیں آپ دے سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. اب اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز مجھے جانتی. جب ہر چیز جانتی ہے تو ظاہر ہے کہ سلام بھی کرے گی. اب یہ بات کہ بھائی سلام کیسے کریں ہمارے کو نہیں سمجھ میں آیا، نہیں سنتے نا ہم. آپ اس زمانے میں ہوتے تو سنتے تھے. 1400 سال کے بعد آپ اگر یہ بول رہے ہیں کہ نہیں سلام کرے پتھر، ہم نہیں سنے، یہ تو بچکانی باتیں ہو گئی. ہاں صحابہ اکرام سے پوچھئے سنے نہیں سنے، تو صحابہ اکرام تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے سنا. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کنکریاں تسبیح پڑھ رہی تھی، کلمہ پڑھ رہی تھی، یہ روایتیں ملتی ہیں. اور ممبر، جب سرکار کی خدمت میں ممبر لکڑی کا بنا کر پیش کیا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 صف کے بعد میں جو ستون تھا مسجد نبوی کا، اس ستون کو ٹیک لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب حضور ممبر پہ تشریف لے گئے تو بچے کی طرح رونے کی آواز آئی. جمعہ کے دن ساری مسجد پریشان ہے، کسی کے سامنے بچہ نہیں ہے مگر بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے. مسند امام احمد، مستدرک حاکم، ابن عساکر، معجم طبرانی وغیرہ کئی حدیث پاک کی کتابوں میں. تو وہ ستون جو رو رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اپنا دست مبارک پھیرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں صحابہ اکرام گواہ ہیں سارے جمعہ کے. حضور فرماتے ہیں کہ کیا میں ممبر چھوڑ کر آپ کو ٹیک دوں یا پھر آپ کو یہاں سے نکال کر جنت میں میرے ٹیک کے لیے استعمال کروں؟ تو اس کا رونا ختم ہو جاتا ہے. ستون عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب آپ مجھے جنت میں استعمال کیجئے، جنت میں استعمال کیجئے. رونے کی آواز بند ہو گئی. یہ حدیث پاک ہے، جمعہ کا مجمع صحابہ کرام کا سنا ہے. ایک لکڑی بھی روتی ہے پیارے نبی کے فراق میں، جدائی میں. مسلمان دین کی بات نہیں مانے گا تو کس کی مانے گا؟ حاضرین کرام، یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھ ہیں، جن کے لیے ہم یہ ساری زندگی گزار رہے ہیں، آنکھوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے گناہ میں پڑ گئے، ہاتھ کی خواہش پوری کرنے کے لیے گناہ میں پڑ گئے، پیٹ کی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ رسول کی نافرمانی کر لیے. قیامت کے دن یہی پیٹ، یہی پیٹھ، یہی ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، یہ سب گواہی دیں گے ہمارے خلاف. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے بندے تو نے وہ گناہ کیا تھا؟ تو بندہ کہے گا نہیں پروردگار. تو فوراً ہاتھ کہے گا کیوں نہیں، تو نے وہ گناہ کیا تھا میں گواہی دیتا ہوں. ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے. تو قیامت کے منظر میں بندے عرض کریں گے کہ تمہیں کس نے گویائی دی؟ دنیا میں تو کبھی بولے نہیں تھے. سنا ہے آپ نے کبھی دنیا میں ہاتھ بولا ہے؟ زبان کے سوا کوئی بولتا ہی نہیں ہے. ایک زبان بولتی ہے سب جوتے کھاتے ہیں. زبان بولتی ہے سر پہ مار پڑتی ہے، زبان بولتی ہے پیٹھ پہ مار پڑتی ہے، زبان بولتی ہے ہاتھ پہ مار پڑتی ہے. مگر یہ بولنے والی زبان اس دن خاموش، اور نہیں بولنے والے سارے اعضا بولنے لگیں گے. کیا کوئی یہ کہے گا کہ بھائی دنیا میں کبھی نہیں سنے ہاتھ بولتا تھا، قیامت کے دن کیسا بولیں گا؟ نہیں بول سکتا. ایسے ہی یہ بھی نہیں بول سکتے ہم کبھی نہیں سنے پتھر بولتا ہے، پھر پتھر حضور کو سلام کیسے کرا؟ جیسے یہاں نہیں بول سکتے وہاں بھی نہیں بول سکتے. تو ایک دنیاوی مثال میں نے آپ کو دی، ایک دینی مثال سمجھنے کے لیے. تو حاضرین کرام، ساری بات کا خلاصہ یہ کہ ہمارے دین کا دار و مدار نہ سمجھ میں آنے والی باتوں کو ماننے پر ہے. جو بات نہیں سمجھ میں آتی اس کو ماننا ہی ایمان ہے. آپ پورا جائزہ لے لیجئے، سمجھداری سے بیٹھ کر کبھی غور کیجئے. مثال کے طور پر میں 1-2 مثالیں بھی دے دوں گا کہ دیکھیے آدمی مر جائے گا مٹی میں مل جائے گا، محتاج ہے، 4 لوگ اسے اٹھا کر لے کے جاتے ہیں. لیکن بخاری کی حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ جو مرا ہوا ہے وہ پہچانتا ہے میرے ساتھ کون چل رہا ہے، میرے ساتھ کون چل رہے ہیں وہ پہچانتا ہے. خالی پہچانتا ہی نہیں ہے، بولتا بھی ہے. بخاری کی حدیث ہے، بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ لوگوں جلدی جلدی لے جاؤ، میرے رب کی رحمت میں جانا ہے. اگر نیک آدمی ہے تو یہ کہتا ہے، گناہگار ہے تو کہتا ہے کہاں گڑھے میں ڈالنے کو لے جا رہے ہیں، میں تمہارا باپ ہوں، یہ کہتا ہے. یہ حدیث کہہ رہی ہے، انکار کریں گے اس کا؟
مسلمان ہے تو کوئی انکار نہیں کرے گا. تو جیسے اس کا انکار نہیں کرتے، پتھر اور درخت بھی حضور کو سلام کرتے ہیں. کیا تعجب کی بات ہے؟ مرا ہوا مردہ بول سکتا ہے تو پھر پتھر کیوں نہیں بول سکتا؟ ہاں یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میں سن نہیں سکتا، اپنا عیب چھپا کر دوسروں کی خوبیوں کو مٹا رہے ہیں. یہ کہیے کہ ہاں میں نہیں سن سکتا. پتھر بولتا ہے، درخت بھی بولتا ہے، اعضا بھی بولتے ہیں، مرا ہوا انسان بھی بولتا ہے، میں نہیں سن سکتا، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے سننے کی. پھر مانتے کیسا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مان لیا، رب نے فرمایا مان لیا. اسی کا نام ایمان ہے. ایمان کا دار و مدار ایمان بالغیب کہتے ہیں نا، غیب پر ایمان لانا. غیب کیا ہے؟ جنت ہے، دوزخ ہے، قبر کا عذاب ہے، قبر کا ثواب ہے، قبر کا کشادہ ہونا ہے، میدان محشر ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، اعمال کا تولا جانا ہے، مہدی علیہ السلام کا آنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، اور قیامت کے قریب ایک جانور نکلے گا جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں، ساری دنیا میں گھومے گا. ایک ہی جانور ساری دنیا میں گھومے گا اور جہاں جائے گا ان کی بولی میں اللہ کی تعریف کرے گا. مطلب ہندوستان آ گیا تو شاید 40 زبانوں میں بات کریں گا. یہاں جتنی بولیاں ہوتی اتنے، جہاں جہاں گئے، کرناٹک میں گئے تو کنڑی، آندھرا میں آئے تو تلنگانہ میں آئے تو تیلگو، مہاراشٹر میں گئے تو مراٹھی، مدراس میں گئے تو اور زبان، ملیالم وغیرہ جو زبان ہے وہ زبان میں بات کرے گا. ایک ہی جانور ہے. دل بولتا ہے ایسا کیسے ہوتا بھائی؟ جو نہیں ہو سکتا اس کو ماننے کا نام ایمان ہے. اب بولیں گے نہیں میں نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان مت بولیے، مت مانیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر مسلمان مت بولیے. آپ مسلمان بھی کہتے ہیں خود کو اور نہیں مانتے ہیں، پھر قرآن پر ایمان کہاں رہا، حدیث پہ ایمان کہاں رہا؟ بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اہم اہم پہلوؤں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج جو ہماری گفتگو تھی، موضوع تھا، وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر شے جانتی ہے، پہچانتی ہے. اس کے متعلق السیرۃ النبویہ، علامہ زینی دہلان رحمۃ اللہ علیہ ملک عرب شہر مکہ کے مفتی ہیں، قدیم زمانے کے، قریب 200 سال قدیم. ان کی کتاب میں سے ہم نے تقریباً 20 صفحات اس کے متعلق لے کر آئے تھے. 2 صفحات پہ ہماری گفتگو ختم ہو گئی. میں یہ بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں کہ دین اسلام کا جو میٹر ہے اور علم ہے اتنا گہرا ہے، آپ ڈوبیں گے تو ڈوب جائیں گے، پھر نکل نہیں سکیں گے. اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، ہمارے پاس آزو بازو دیکھنے کو فرصت ہی نہیں ہے. ان کیا لکھا، ان کیا لکھا، کون کیا لکھا، رہنے دو. اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یہ پڑھ لیے تو بس ہے، بس ہے، اسی میں سب کچھ ہے. اور اتنا ہے، اتنا ہے، اتنا ہے، صرف اسی بات پر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور، درخت، پتھر، پہاڑ، کنکری، زمین، آسمان، لکڑی اور پرندے کیسے بات کرتے تھے، اگر یہ بیان کیا جائے، یہ لکھا جائے، 200-300 پیجز کی ایک کتاب ہوتی. اتنا کچھ ہے، ایک ہی چیپٹر ہے یہ. اب سیرت کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ بے کنارہ سمندر ہے. کیا کیا ڈھونڈیں گے، کیا کیا پڑھیں گے. تو ہماری زندگی میں ٹائم پاس کرنے کا وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ٹائم پاس کو ٹی وی دیکھ لیے، ٹائم پاس کو ہفتے میں 1 مرتبہ فارم ہاؤس کو چلے گئے، ٹائم پاس کو فلم دیکھ لیے، ٹائم پاس کے لیے ون ڈے میچ دیکھ لیے. کہاں ہے آپ کے پاس ٹائم جو آپ پاس کر رہے ہیں؟ ٹائم گزارنا ہے، وقت گزارنا ہے تو پیارے آقا کی سیرت پڑھتے پڑھتے گزاری. اتنا لکھا ہوا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، کھانے کو فرصت نہیں ملے گی، دل نہیں چاہے گا ایک نوالا کھاؤ. اسی میں غذا، اسی میں پیاس کا علاج، اسی میں بیماری کا علاج، سب کچھ اسی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا اس لیے کیا کہ ہم اللہ کے رسول کے ہو جائیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم ساری دنیا کے ہو گئے مگر نہ اللہ کے ہوئے، نہ اللہ کے رسول کے ہوئے. تو آج مسلمانوں کو یہ بننے کی ضرورت ہے، اللہ رسول کے ہو جائیں بس کافی. دنیا آخرت سب، حق قبر حشر نشر سب کامیاب ہے، سب کامیاب ہے. بہرحال سیرت کا ایک پہلو ہم نے آپ کے گوشے گزار کیا. انشاءاللہ تعالی آگے کے جمعات میں بھی
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علیحدہ علیحدہ عنوانات پر اہم اہم باتیں عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت کا فیضان، برکتیں، نعمتیں، رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.